شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، صرف جمعے کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے، دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، رزق ہی رزق ملے گا۔ یہ تسبیح نیکیوں اور دولت کی ATM مشین ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسی کی مرضی کے تابع ہیں، اور اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا، جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر، شام رات، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کیونکہ اس دنیا میں بہت ہی مخلوقات کو وجود بخشا، لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائی ہیں، اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کروایا ہے، جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے، جو انتہائی آسان سا ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان کی ہر پریشانی، مصیبت، دکھ، درد، تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور بے شمار احادیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ جمعے کے دن میں کسی بھی وقت اس سورت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ہے، اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جمعے کے دن جس خاص صورت کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین، وہ سورت الکہف ہے، اور سورت الکہف رزق کے معاملے میں انتہائی مجرب اور مفید ہے، اور اس کے کمالات سبھی جانتے ہیں کہ سورت الکہف پڑھنے سے انسان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، فتنوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورت الکہف جمعے کے دن پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورت الکہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورت الکہف پڑھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اشفاق احمد ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے، اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے ہی ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے اسے کہا کہ تم استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی اور مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ناظرین، قریب بیٹھا ایک شخص جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور کافی حیران تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے، آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورۃ النوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو، استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو، اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اللہ کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔
اس لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، لوگ آپ کو دکھ دیں گے، اور جان لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس کو دیے گئے ہیں جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیے جا سکتے ہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دیں گے، بیگانے بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے لوگ، دوسرے کلیگز ہی آپ کو دکھ دے رہے ہوں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے، اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی ہی مشکلات سے گزرا ہے، اور ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور بھائیوں اور بہنوں، ان میں دکھ اور تکالیف کا آنا بھی شامل ہے، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے، اور ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بھی یہ صبر ہی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے اور اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کبھی اللہ رب العزت سے شکوہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا، بینائی کمزور ہو گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس روتے رہے۔ اور یاد رکھیے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور نمائش سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، تو یہ رحمت ہے۔ ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ صبر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے 40 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا۔ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کبھی بھی ان کا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور اس فانی اور عارضی ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ کثرت جنوب نے ہم پر آفات اور بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت تو ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں
کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے خطا اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا باطن محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کو بار بار گناہوں کی تریاق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں اور سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت، خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب ہوگا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جبکہ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ دوستوں، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل جاتا ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم انہیں گمراہ کرتے ہو۔ یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلا دیا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کر پاتا۔ ناظرین، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار، یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کی سبب۔ ناظرین، استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کیا کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو تم جرم کرتے ہو اس کی روح گردانی نہ کرو۔ استغفار بندے کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا، اس حالت میں کہ وہ بھی استغفار کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ناظرین، ایک چھوٹا سا ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ اور اس کے بعد چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔
حضرت عمر بن عاص انتہائی برگزیدہ صحابی گزرے ہیں اور حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ قیامت کے نزدیک رومی غلبہ پا جائیں گے، اور آج کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ رومی یعنی عیسائی لوگ آج کل کافی غلبہ پا چکے ہیں۔ تو عمر بن عاص مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ غلبہ کیوں پائیں گے۔ وہ صحابی بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کیسے غلبہ پائیں گے؟ تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے ان لوگوں پر حکومت کی ہے، اور میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، یعنی میں آپ کو ان کے 5 خصوصیات بتا دیتا ہوں جن کے سبب یہ لوگ غلبہ پائیں گے۔ اور ناظرین، ان 5 خصوصیات میں ہم سب کے لیے بھی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں بہت زیادہ سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دفعہ گھبراتے ضرور ہیں، لیکن پھر فوراً اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ مشکل کیوں پیش آئی۔ وہ قسمت کو نہیں کوستے رہتے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی۔ نہیں، یہ گھبرائے ضرور تھے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت کیوں اور کس وجہ سے آئی، کہ یہ میرے کسی رویے کی وجہ سے تھی اور مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور پھر کسی دوسرے کی جانب، اور یہ باور کر لینا چاہیے کہ کہیں کسی غلط آدمی کو اپنا دوست تو نہیں بنا لیا تھا، یا میں نے کوئی غلط عادت تو نہیں اپنا لی تھی، یا میں نے زندگی میں اپنا راز کسی غلط آدمی کو تو نہیں دے دیا تھا۔ لہٰذا رومی یعنی عیسائی سب سے پہلے اس مشکل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ مشکل آئی ہی کیوں۔ رومیوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو ان کی تبدیل کرنے کی صلاحیت بہت بہترین ہے، یعنی وہ برے حالات میں پھنسنے کے فوراً بعد ہی اپنے آپ کو بحال کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے تو بجائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے یا دوسروں کے ساتھ گلہ شکوہ کرنے کے، وہ اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اگلی بار وہ اپنے اس انٹرویو میں کامیاب ہو سکے، اور اسی کو بحال کرنا کہتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے تو اس وقت اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہتے اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پہلے سے بہتر تیاری پکڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقل مندی اور دانائی ہوتی ہے، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک بار میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر واپس پلٹ آئے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حالات کا جائزہ لے لیا تھا اور حالات بالکل ہماری فوج کے خلاف تھے، اور پھر عیسائی بادشاہ نے ہمیں یہ وفد بھی دی تھی کہ اگر ابھی پلٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی فوج کو بے وقوفوں کی طرح مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوں، اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ لہٰذا عمر بن عاص نے اس وقت کے رومیوں کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، بلکہ یہ دوبارہ نئے سرے سے تیاری کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ صدقہ اور خیرات والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آنے والے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ والوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 خوبیاں یہ بتائیں، اور یہ ساری خوبیاں اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لے آئیں تو ہم بھی بہت سی شکستوں سے بچ سکتے ہیں اور بہت کچھ فتح کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، جو کہ سورۃ الکہف کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنے سے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی فضیلت ہر انسان جانتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی روزی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ تو جمعے کے دن آپ نے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الکہف پڑھنی ہے، 1 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنا وظیفہ ختم کر لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے دست دعا بلند کرنے ہیں اور اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی تمام طلبیں اللہ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی 2 صفاتی نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔